بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال ہفتمیہ مشکات شریف کے عزیز طلبہ، جمعرات کے سبق کے بعد کل کا سبق کسی وجہ سے بند رہا تو اگلا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیجئے اور اس عبارت کے بعد جو ہے وہ اس کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کرا دیا جاتا ہے۔ تو بات یہاں پر رکی ہوئی تھی، وَأَمَّا صَرِيحًا فَفِي الْقَوْلِ كَقَوْلِ الصَّحَابِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا أَوْ كَقَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ غَيْرِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَذَا۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آپ کو جمعرات کے سبق میں کہ حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسم کو جب جوڑ دیا جاتا ہے تو 6 قسمیں نکل جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ سرسری طور پر پھر دوبارہ سن لیجئے کہ حدیث مرفوع کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہے، یہ حدیث مرفوع ہے۔ تو حدیث مرفوع کی تعریف میں حدیث کا لفظ ہے۔ حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر والی حدیث کی سند اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے تو اس کا نام ہے حدیث مرفوع۔ اور حدیث مرفوع کی 2 قسمیں بتایا گیا ہے کہ حدیث صریحی اور حدیث حکمی۔ تو صریحی کا لفظ حدیث مرفوع کے ساتھ آپ لگائیں گے تو بات اس طرح سے بنے گی کہ حدیث مرفوع قولی صریحی، حدیث مرفوع فعلی صریحی، حدیث مرفوع تقریری صریحی، 3 قسم ہو گئی۔ اب حکمی کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، حدیث مرفوع قولی حکمی، حدیث مرفوع فعلی حکمی، حدیث مرفوع تقریری حکمی۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ ان 6 قسموں کی جو ہے وہ مثالیں آج کی عبارت میں یہ دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں، ذہن میں یہ 6 قسمیں رکھیے اور اس کے بعد ترجمہ اور مطلب سمجھتے جائیے، انشاءاللہ عبارت حل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اما صریحا ففی القولی، یعنی حدیث مرفوع قولی جو صریحی ہے اس کی مثال۔ بہرحال صریح قولی میں، ترجمہ کرتا ہوں، بہرحال صریح قولی میں یعنی حدیث مرفوع قولی میں کا قول صحابی، جیسا کہ صحابی کا قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے فرماتے ہوئے سنا۔ تو یہ ہے حدیث مرفوع قولی صریحی کی مثال، کہ کوئی صحابی اگر کسی حدیث کے بارے میں، یا تو اس طرح کی حدیث میں عبارت آتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس کے بعد حدیث بیان کیا گیا، تو اس حدیث کو آپ سمجھیے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، اس کی سند اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ حدیث مرفوع ہے اور قولی ہے اور صریحی ہے۔ اسی طریقے سے مرفوع قولی اور صریحی کی دوسری مثال او کا قول ہی او قول غیر ہی، یا تو صحابی کا قول، قول ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ صحابی ہے، صحابی کا قول یا تو غیر صحابی کا قول۔ حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے بارے میں اگر اس طرح کا جملہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور غیر صحابی کسی حدیث کے بارے میں فرمائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہے، حدیث کی سند آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہوئی ہے، تو یہ حدیث مرفوع قولی اور صریحی ہے۔ تیسری صورت اس کی، تیسرا استعمال حدیث قولی صریحی کا تیسرا استعمال، یا تو صحابی یا تو غیر صحابی سے فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اگر اس طرح کی عبارت ہے حدیث کے ساتھ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، اگر اس طرح کا عبارت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، تو آپ سمجھیے گا کہ یہ حدیث قولی صریحی ہے، قولی صریحی ہے۔ فی الفعل کذا وفی الفعل
اور حدیث مرفوع فعلی صریحی کی مثال، یہ صریح کی تینوں قسمیں آ جائیں گی، صریح کی، صریح قولی، صریح فعلیہ اور صریح تقریری، تینوں کی مثالیں آ جائیں گی۔ او قال کذا، اچھا، وفی الفعلی، اور حدیث قولی، حدیث فعلی صریحی اس کی مثال ہے کا قول صحابی، جیسا کہ صحابی کا قول، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ عبارت آتی ہے تو آپ سمجھیے کسی صحابی یہ فرماتے ہیں کہ رأیت، کسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کرتے ہوئے میں نے دیکھا، تو آپ سمجھیے کہ یہ حدیث فعلی ہے اور صریحی ہے، یہ حدیث مرفوع فعلی اور صریحی ہے۔ او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرے اور یہ فرمائے انہ فعل کذا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، کسی صحابی نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، تو آپ سمجھے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، فعلی ہے اور صریحی ہے۔ او عن الصحابی او غیرہ، یا تو صحابی یا تو غیر صحابی سے مرفوعاً، یہ روایت مرفوعاً ہو تو اس کو آپ حدیث صریحی، فعلی اور صریحی سمجھیے گا۔ او رفعہ انہ فعل کذا، یا تو کسی صحابی نے اس کو رفع کیا ہے کہ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، یعنی رفعہ انہ فعل، اس طرح کی اگر عبارت ہو تو آپ سمجھیے گا کہ یہ حدیث مرفوع فعلی اور صریحی ہے۔ وفی التقریری، اب حدیث مرفوع تقریری صریحی کی مثال دیتے ہیں۔ صریحی کی مثال ان یقول الصحابی او غیرہ، کوئی صحابی یہ فرمائے یا تو غیر صحابی فرمائے، فعل فلان، فلانا نے کیا، او احد بحضرت، او احد، یا تو کسی ایک نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایسا، ولا یذکر انکار ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا انکار ذکر نہ کرے کسی حدیث کے ساتھ، تو آپ سمجھیے گا کہ یہ حدیث تقریری ہے اور صریحی ہے۔ واما حکماً، دوسری قسم حدیث حکمی کی، اور یہ حدیث حکمی بھی تین قسموں میں منقسم ہو جائیں گی، حدیث مرفوع قولی حکمی، حدیث مرفوع فعلی حکمی، اور حدیث مرفوع تقریری حکمی۔ واما حکماً فکاخبار الصحابی الذی لم یخبر عن الکتب المقدمۃ لا مجال فیہ للاجتہاد عن احوال الماضیۃ کاخبار الانبیاء، یہ کتابت لاؤر نسینا لکھا سے اصلتے لاؤ خبدتو لاؤ نہ ہے، اویل آتیتو کالملاحم والفتن واحوال یوم القیامت وعن ترتب ثواب مخصوص وعقاب مخصوص علی فعل فإنه لا سبیل الیہ الا السماع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ এইখিনি লৈকে এটা মিসাল দিছে হাদিসে কৌলি, হাদিসে মরফু কৌলি হুকমির, হাদিসে মরফু কৌলি হুকমির এটা মিসাল দিয়া হয়েছে। তর্জমা চাইলো এবারত বুঝত আহি যাব। আম্মা হুকমান, और हदीस कौली हुक्मी फ़का अखबारी सहाबी, जैसा कि किसी ऐसे सहाबी का ख़बर देना, अल्लदी लम युखबर अनिल कुतुबिल मुक़द्दमती, जो मुक़द्दमा किताबों से रिवायत बयान नहीं करते, पहली वाली हैं तौरीत इंजिल वग़ैरह किताबों से रिवायत बयान ना करने वाले सहाबी का ख़बर देना किस ऐसी चीज़ों के बारे में ला मजाला फ़ीही लिल इज्तिहाद, जिसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस मामले में इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे मामले का ख़बर देना किसी ऐसे सहाबी का जिस सहाबी ने कुतुब मुक़द्दमा से कोई रिवायत बयान नहीं किया। ये पूरी इबारत का खुलासा जो है और मतलब निकल के आ गया है इस तर्जमा से। जिस मामले में, यहाँ से मैं तर्जमा करता हूँ, ला मुजाला फ़ीही लिल इज्तिहादी, जिस मामले में इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे मामले का किसी ऐसे सहाबी का ख़बर देना, लम युखबिर अन कुतुबिल माजियाती, जिस सहाबी ने कुतुब मुक़द्दमा से कोई रिवायत बयान नहीं किया, ऐसे सहाबी का ख़बर देना। अन अहवालिल माजियाती, किस मामले ख़बर देना, अहवालिल माजिया, माजी के किसी हालात के बारे में, का अखबारिल अंबिया, जैसा कि पहले वाले नबियों के हालात बयान किया। अविल आतिया, तो या तो इन्होंने बयान किया आने वाले कुछ हालात के बारे में। आने वाले हालात से मुराद क्या है, कल मलाही में, जैसा कि आने वाले जंगों के बारे में, वल फितनी, और फितनों के बारे में, व अहवाली यौमिल क़ियामती, और क़ियामत के भयानक होलनाक
حالتوں کے بارے میں خبر دیا اس صحابی نے جس صحابی نے پہلی کتابوں سے کوئی روایت بیان نہیں کیا. وعن ترتب ثواب مخصوص، یا تو کسی خاص ثواب کے مرتب ہونے کی خبر دی، او عقاب مخصوص، یا تو کسی خاص سزا، عقاب سزا شاستی، کسی خاص سزا کے بارے میں خبر دی، علی فعل کسی خاص یعنی کام پر، فلاں کام کرو گے تو فلاں عذاب ملے گا، فلاں کام کرو گے تو فلاں ثواب ملے گا، ایسی کوئی باتیں اس صحابی نے بیان کیا. فإنہ لا سبیل الیہ الا السماع، اس لیے کہ اس صحابی تک یہ بات پہنچنا سوائے سماع کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ صحابی بتا رہے ہیں، ایسے اپنی طرف سے نہیں بتا رہے یا کتب مقدمہ سے نہیں بتا رہے. فإنہ لا سبیل الیہ، اس لیے کہ ان کے پاس، اس صحابی کے پاس جنہوں نے یہ بات بیان کیا ہے، ان باتوں کو بیان کیا ہے، اس صحابی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے الا السماع عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ایسے جس حدیث کے بارے میں آئے گی آپ سمجھے گا کہ یہ حدیث کیا ہے، فعلی، حدیث مرفوع فعلی حکمی ہے. اس کی دوسری صورت بتاتے ہیں، او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا تو کسی صحابی نے کوئی کام کیا جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. او یخبر الصحابی بانہم کانوا یفعلون کذا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو کسی صحابی نے اس بات کی خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کی جماعت یہ کام ایسے کرتے تھے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں. لأن الظاہر، اس لیے کہ اس پر ظاہری بات یہ ہے، اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، کہ صحابہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، ایک بڑی جماعت یہ عمل کر رہے ہیں، اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کر دیا گیا ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں جانتے تھے، آپ کو علم تھا. او نزول الوحی بہ، یا تو اس بات پر کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی، اس لیے اتنی بڑی جماعت صحابہ کے کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہیں فرما رہے. تو اس طرح کی باتیں جس حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی تو آپ سمجھے یہ حدیث جو ہے یہ حکمی حدیث مرفوع فعلی حکمی ہے. او یقولون من السنت، یا تو یہ کہا جائے، نہیں، یہ پہلی والی مثال جو ہے حدیث قولی حکمی کی، اور دوسری ابھی جو مثال میں نے بتایا ہے یہ حدیث فعلی حکمی کی ہے، اور تیسری مثال جو حدیث تقریری آ رہی ہے. او یقولون من السنت، یا تو یہ صحابی فرمائیں، ایسے صحابی فرمائے جنہوں نے کتب مقدمہ سے روایت بیان نہیں کیا ہے کہ یہ سنت میں سے ہے. من السنت کذا، یہ سنت میں سے صحابی نے کہہ دیا کسی حدیث کے ساتھ. لأن الظاہر، اس لیے کہ ظاہر بات یہ ہے کہ ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کہا جاتا ہے. اب اس عبارت پر یا سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبارت پر دوسرے محدثین کی ایک جماعت اشکال کرتے ہیں کہ جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہا جاتا ہے اسی طریقے سے صحابہ اور خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. تو سنت سے مراد صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور قول یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ کو سنت کہا جاتا ہے. وقال بعضهم، اور بعض محدثین نے کہا انہ یحتمل سنت الصحابہ و سنت الخلفاء الراشدین، کہ یہ سنت کا لفظ جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے سنت صحابی کا بھی اور سنت خلفاء راشدین کا بھی. فإن سنت یطلق علیہ، اس لیے کہ سنت کا اطلاق جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے، یعنی سنت صحابہ پر بھی ہوتا ہے اور سنت خلفاء راشدین پر بھی ہوتا ہے. اس کو دیکھ لیجیے، آسان بات ہے، اب اچھی طرح سے دیکھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور باقی انشاءاللہ کل اگلا سبق پڑھاتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.